السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فن طب کی ابتدا۔ فن طب کی ابتدا یا شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا مکمل اور صحیح جواب تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کا سلسلہ ماضی کے اس دور سے ملتا ہے جس وقت انسان خود تاریخ سازی سے واقف نہیں تھا۔ چنانچہ یہ معلومات بھی محفوظ نہ رہ سکی کہ کون سا انسان سب سے پہلے کس مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا علاج کس طریقے سے کیا گیا۔ چنانچہ جو معلومات مہیا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے قیاس یعنی ہائپوتھیسس، دوسرا ہے عقائد یعنی فیتھ، اور تیسرا ہے آثار و شواہد یعنی ایویڈنس۔ قیاس یہ ہے کہ جب انسانی زندگی کی شروعات ہوئی ہوگی تو ہر جاندار تو آدمی کی، انسان کی یا جاندار کی موت بھی واقع ہوئی ہوگی، اور ہر جاندار کو زندگی محبوب ہوتی ہے بنسبت موت سے۔ انسان خود جانور بھی اپنی موت سے حفاظت، موت سے بچاؤ اور صحت کی حفاظت کی قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عمل انسانوں نے جانوروں سے سیکھا۔ انسانوں نے جانوروں کو دیکھا کہ وہ بد ہضمی کی صورت میں کھانا نہیں کھاتے ہیں، یا کتے کو اپنے زخم کو چاٹ چاٹ کر صاف کرتے ہوئے دیکھا، اور اسی طریقے سے علاج کے طریقوں کو انسانوں نے جانوروں سے بھی سیکھا۔ جیسے جب سانپ کو اپنی آنکھ کو سونف کے پودے پر رگڑتے ہوئے دیکھا تو انسانوں نے جانا کہ سونف وہ آنکھوں کے لیے مفید ہے، اور ہنکنے کا عمل بغلے سے، اور فسد کا عمل وہ گیڈے سے سیکھا۔ جب جانور اپنے صحت کی حفاظت اور موت سے بچاؤ کے لیے یہ قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو اس چیز کی معلومات نہ ہوئی ہوگی؟ انسان جب پیدا ہوا ہوگا اس کو یہ شعور ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے غذا اور پانی کا استعمال ضروری ہے۔ چنانچہ انسانوں نے شروعات کے زمانے میں کھلے میدانوں کی نسبت غاروں میں، بند کمروں میں رہنا شروع کیا، تاکہ جنگلی جانوروں سے اور باہری آفات سے اس کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ اور جب اس کو کوئی مرض لاحق ہوا ہوگا، بیمار پڑا ہوا ہوگا، تو اس وقت جو طریقے رائج تھے، جو مشاہدے میں انسان کے آئے تھے، اس طریقے سے انسان نے اس مرض کا علاج کیا ہوگا، یا تو کھانا پینا چھوڑنے کے ذریعے سے، یا تو اس وقت جو ادویہ دوائیں موجود ہوں گی، جڑی بوٹیاں، اس کے استعمال سے۔ دوسرا ہے عقائد یعنی فیتھ۔ انسان کب کیسے پیدا ہوا، اس کا عقیدہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا مختلف ہے۔ جیسے اہل اسلام کا عقیدہ یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے علم عطا کیے تھے، ان میں علم طب بھی شامل تھا۔ اور حضرت یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم طب کی تعلیم بذریعہ الہام عطا ہوئی تھی۔ فن طب کی تعلیم ابتدا کب ہوئی، کب کیسے ہوئی، اس کے بھی مختلف مذہبوں کو ماننے والوں میں مختلف عقیدے ہیں۔ جیسے کوئی اس کو اپنے مذہبی پیشوا سے منسوب کرتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم طب کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، جبکہ غیر مسلموں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل ہندو بھگوان برہما جی کو اس کا موجد مانتے ہیں، اور زرتشت مجوسی آگ پرست جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے مذہبی پیشوا زرتشت کو اس کا بانی مانتے ہیں۔ اور سابی یعنی ستارہ پرست اپنے مذہبی پیشوا کو اس کا بانی مانتے ہیں۔ جبکہ قدیم یونان کے لوگ اپنی مذہبی پیشوا اسکلیپس اول کو فن طب کا موجد مانتے ہیں۔ اور اسکلیپس کو علم طب کی تعلیم حضرت ادریس علیہ السلام نے دی تھی، اور ادریس علیہ السلام کا یونانی نام وہ ہرمس تھا۔ تیسرا ہے آثار و شواہد، یا کیا ایویڈنس ملے۔ تو فن طب کے بارے میں یہ آثار و شواہد، فن طب کے بارے میں یہ
جاننا کہ کون سا انسان کس مرض میں مبتلا ہوا، تو اس کے لیے سب سے پہلے مرض کی تحقیق کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے سر آرتھر کیٹ نے 3,000 سے زیادہ جراثیم کے موجود ہونے کی بات کہی ہے جو اس وقت پائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس وقت جو ہے انسانوں میں جراثیم سے ملنے والے امراض جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ہٹن ویبسٹر نے اپنی کتاب تالیف میں لکھتا ہے کہ جب شروعات میں انسان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے کوئی بدروحوں کا سایہ ہے، کوئی خوفناک بلا اس سے چمٹ گئی ہے۔ چنانچہ اس وقت جو ہے دعا، تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک کا سلسلہ جو وہ شروع ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بدروحوں کا سایہ تصور کیا جائے گا مرض کا، تو اس وقت جو ہے دیوی دیوتاؤں کے علاج سے دعا، تعویذ، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا چلن بھی شروع ہو گیا اور شیطانوں سے پناہ مانگنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن علمی اور فنی نقطہ نظر سے فن طب کی ابتدا جو ہے 500 BC میں ہو چکی تھی، جس کا صحرا عظیم یونانی فلسفی بقراط کے سر پر ہے۔ بقراط نے علم طب کو فن طب کی ابتدا جو ہے وہ بقراط ہی نے کی۔ اسی وجہ سے بقراط کو ابو طب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی سیم چیپٹر جو ہے تھوڑا سا ذاتی یا کمی کے ساتھ اردو میں بھی ہے، جس میں ہیڈ لائن ہے طب کا تاریخی خاکہ۔ تو طب کی شروعات کیسے ہوئی، اس میں ابتدا وہ کون سے شروعات میں وہ کون سے ریجن سے جہاں طب کی جو ہے شروعات تھی، اس میں مصر ہے، یونان ہے، بابل ہے، چین ہے، یہ سارے ممالک تھے جہاں سے فن طب کی ابتدا جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اب ہیروفیلس کو فادر آف اناٹمی، اب تشریح کا بانی مانتے ہیں، اور ایراسٹراتوس کو فادر آف فیزیولوجی مانا جاتا ہے، اور دیسکودیروس کو امام الادویہ مانا جاتا ہے۔